السلام علیکم۔ آپ میرے سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں جبل رحمت ہے، اس کو جبل عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عربی میں جبل پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ شہر سے 20 کلومیٹر دور دکشن پورب میں استھت ہے۔ اس کی اونچائی لگ بھگ 74 میٹر ہے۔ میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر جاؤں گا، پھر تفصیل سے اس پہاڑ کے بارے میں بات کروں گا آپ سے۔ جبل رحمت پہاڑ میدان عرفات سے گھرا ہوا ہے۔ ابھی میں اوپر چڑھ رہا ہوں۔ اس پہاڑ کی اونچائی اگر ادھر سے دیکھیں آپ تو کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پتھر کے چھوٹے چھوٹے راک پڑے ہوئے، ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں جو کچھ سیڑھی نما بن گئے ہیں، جن پر چڑھنا آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا جبل رحمت۔ اس پہاڑ کو جبل رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب جنت سے بابا آدم و ماں حوا کو نکال لیا گیا تو پہلی ان کی ملاقات جبل رحمت پہاڑ پر ہی ہوئی تھی۔ تو یہاں آنے والے حاجی اس پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر ایک پلر لگایا ہوا ہے، اس کو بوسہ دیتے ہیں، نفل نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ یہاں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ آقائے مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عبادت کرنے یا اس پہاڑ کو چومنے، اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوئی ایسے حکم نہیں دیا ہے۔ آپ کے صحابہ کرام نے بھی یہاں کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ حالانکہ اس کے سامنے جو عرفات میدان آپ دیکھ رہے ہیں، اس عرفات میدان میں سبھی حاجیوں کو ٹھہرنا ضروری ہے، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ پر بتایا جاتا ہے کہ آخری خطبہ دیا تھا، لیکن اس کی جگہ بھی صاف صاف طے نہیں ہے کہ کس جگہ پر اس خطبہ دیا گیا تھا، اس لیے بھی اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو جس طرح سے اوپر حج کے دوران سارے حاجی لوگ جاتے ہیں، اس کی مناہی کی گئی ہے، اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے۔ اب جس پلر کی میں بات کر رہا تھا وہ پلر بھی آپ دیکھیے گا۔ وہ پلر اوپر آپ دیکھیں گے عرفات کا میدان ہے، سامنے مسجد نمرہ ہے، اسی مسجد نمرہ سے خطبہ دیا جائے گا۔ یہ وہ پلر ہے جہاں پر ایک نشاندہی کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حاجی لوگ کون کون سی غلطی کرتے ہیں، اس کو چومنے کی، اس پر لکھنے کی، اسے چھونے کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تمام لینگویج میں لکھا گیا ہے، لیکن پھر بھی حاجی لوگ جو حج کرنے آتے ہیں پڑھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، یا اپنے کس وجہ سے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں جن کی مناہی کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں سے انگلیاں چلا رہے ہیں، کوئی اس کو چھو رہا ہے، کوئی اس کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ بہرحال کل ملا کر ان سب باتوں کی کہیں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، نہ کوئی اس کی ایسی فضیلت ہے۔ بہتر یہ ہے، بلکہ ضروری ہے کہ جب آپ حج کے موقع پر آئیں گے تو یہاں آپ کو اس میدان میں ٹھہرنا ہے، میدان عرفات میں۔ میدان عرفات میں ٹھہرنے کے بعد آپ آگے بڑھیں گے مینا سے جب یہاں آتے ہیں، اور یہیں پر آپ کو خطبہ سننا ہے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کا حکم آقائے مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہیں دیا ہے۔ بہرحال جبل رحمت یہ پہاڑ ہے، اس کا میں نے دونوں واقعہ آپ کو بتائے۔ بابا آدم ماں حوا کی پہلی ملاقات ہوئی، اس لیے اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے آخری خطبہ دیا تھا، اور جہاں سے آخری خطبہ دیا تھا اس کی جگہ بھی مقرر نہیں ہے۔ آپ نے جبل رحمت پہاڑ دیکھا، اس کی زیارت کی، دعا درود بھیجتے رہیے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیے۔ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھا، شکریہ، اللہ حافظ۔